بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آسٹریلیا میں بونڈی بیچ پر دہشت گرد حملہ، باپ بیٹے نے 15 افراد کو ہلاک کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بیچ پر ہنوکھا کی تقریبات کے دوران 2 حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 15 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ حملہ آوروں کے نام ساجد اکرم اور ان کا بیٹا نوید اکرم ہیں، جو سیلوی شہری ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ یہودی مخالف تھا اور داعش سے متاثر تھا۔ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا اور 2001 میں پارٹنر ویزا حاصل کیا۔ نوید اکرم آسٹریلیا میں پیدا ہوا اور دونوں شکار کے لائسنس یافتہ ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ حملہ آوروں کا داعش سے تعلق آسٹریلوی انٹیلیجنس کو پہلے ہی معلوم تھا۔ حملہ آور ساجد اور نوید اکرم کا داعش سے 6 سال سے رابطہ تھا اور ان کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ پولیس کو ان کی گاڑی سے داعش کا جھنڈا اور دیگر چیزیں ملی ہیں۔ یہ حملہ یہودی تقریبات پر تھا جسے آسٹریلیا کی حکومت نے دہشت گردی قرار دیا۔ آسٹریلوی پولیس کا کہنا تھا کہ داعش کا اسرا آسٹریلیا میں نیٹ ورک موجود ہے۔ اب حکومت شکار کے لائسنس اور ہتھیاروں کے قوانین میں تبدیلیاں لا رہی ہے۔ حملے کو روکنے والا ہیرو مسلمان احمد نے جان پر کھیل کر لوگوں کو بچایا۔ حملے کے دوران 43 سالہ مسلمان احمد نے حملہ آور کو روکا اور لوگوں کی جانیں بچائیں۔ احمد کے 2 بچے ہیں اور وہ آسٹریلیا کا رہائشی ہے، جبکہ میڈیا اسے ہیرو نہیں بنا رہا، حالانکہ اس نے بہادری دکھائی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ احمد کی وجہ سے مزید نقصان روکا گیا۔ حملہ آوروں میں سے ایک مر گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے۔ اسرائیل کا آسٹریلیا پر دباؤ، فلسطین کی تسلیم کی پالیسی تبدیل کرو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آسٹریلیا کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کی پالیسیاں یہودی دشمن کو فروغ دے رہی ہیں۔ انہوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی پالیسی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ بونڈی بیچ حملے کو یہودیوں پر حملہ قرار دے کر اسرائیل نے دنیا بھر کو وارننگ دے دی۔ اب آسٹریلیا ہتھیاروں کے قوانین سخت کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسے حملے جاری رہ سکتے ہیں جب تک پالیسیاں تبدیل نہ کی گئیں۔ یورپ اور بھارت میں ہائی الرٹ، نئے سال کی تقریبات منسوخ، دہشت گردی کا خطرہ۔ بونڈی حملے کے بعد یورپ میں نئے سال کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں، خاص طور پر پیرس اور برسلز میں۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے دہشت گردی کا خطرہ بتایا۔ بھارت میں دہلی، ممبئی اور بنگلورو ہائی الرٹ پر ہیں اور یہودی مقامات کی حفاظت بڑھا دی گئی۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس نے دنیا بھر کو حملوں کی وارننگ دے دی۔ یہ حملہ عالمی سطح پر تارکین وطن اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھا رہا ہے۔ نیتن یاہو کی ہنگامی پریس کانفرنس، آسٹریلیا کو سخت پیغام۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہنگامی پریس کانفرنس میں آسٹریلیا پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہودیوں کی مذہبی تقریب کے دوران ہونے والا حملہ دہشت گردی تھا۔ نیتن یاہو کے مطابق موساد نے حملے سے کئی ماہ پہلے خبردار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلوی حکومت نے اس وارننگ کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات کی ذمہ داری براہ راست حکومتوں پر ہوگی۔ اسرائیل کے خلاف نفرت پر سخت موقف اور عالمی قوانین کا مطالبہ۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت ناقابل قبول ہے۔ ان کے مطابق غزہ جنگ کے خلاف احتجاج تشدد کو ہوا دے رہا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایسے احتجاج پر سخت قوانین بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تنقید اور مظاہروں کو آزادی اظہار کے نام پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ موقف مغربی ممالک میں نئی بحث کو جنم دے رہا ہے۔ حملے کے الزامات پاکستان اور دیگر ممالک کا نام شامل۔ اس حملے کے بعد آسٹریلوی میڈیا نے مختلف ممالک کا نام لینا شروع کر دیا۔ پاکستان، لبنان اور ایران کے ساتھ مبینہ تعلقات جوڑے جا رہے ہیں۔ ابھی تک آسٹریلیا کی حکومت نے کوئی حتمی موقف اختیار نہیں کیا۔ ماہرین کے مطابق بغیر ثبوت الزامات صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر نئی کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ غزہ کا مسئلہ نظر انداز، دنیا کی توجہ نئے بحران کی طرف۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس صورتحال سے غزہ کا اصل مسئلہ دب گیا۔
غزہ کی تعمیر نو اور متاثرین کی امداد رکتی دکھائی دے رہی ہے۔ دنیا کی توجہ اب سیکیورٹی خدشات اور نئے قوانین پر مرکوز ہو گئی ہے۔ بھارت سمیت کئی ممالک میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دن مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ میں ڈاکٹروں کا کم تنخواہوں کے خلاف ہڑتال کا اعلان۔ انگلینڈ میں ڈاکٹرز نے کم تنخواہوں اور کام کے مشکل شرائط کے خلاف 17 سے 22 دسمبر تک ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انگلینڈ میں ڈاکٹرز کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے، جس کے بعد ڈاکٹرز نے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹرز نے برطانوی حکومت کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ ایران لبنان کے حزب اللہ کی مکمل حمایت کرے گا۔ ایران لبنان میں اپنے اتحادی حزب اللہ کی طرف سے علاقائی دشمن اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی کوششوں میں اس کی مکمل حمایت کرے گا۔ یہ بات ملک کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے ایک سینئر مشیر نے اتوار کو کہی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر نے یہ تبصرے ایسے وقت میں کیے جب لبنان کو حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کا سامنا ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ولایتی نے تہران میں حزب اللہ کے نمائندے سے کہا، مزاحمتی محاذ کے اہم ترین ستونوں میں سے ایک کے طور پر حزب اللہ صہیونیت کا مقابلہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ غزہ اور غرب اردن میں صہیونی جارحیت جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی تازہ بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری کے ساتھ ہی صہیونی فوج کے توپخانوں نے البریج کیمپ پر اور جنگی کشتیوں پر غزہ کے ساحلی علاقوں پر گولہ باری کی۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ ان حملوں سے غزہ کی خیمہ بستیوں میں رہنے والے مظلوم فلسطینی عوام کے انسانی حالات بدتر ہو گئے ہیں، جہاں شدید بارشوں اور موسم کی خرابی پہلے ہی انسانی بحران کے حالات پیدا کر رکھے ہیں۔ یوکرین نیٹو کی رکنیت سے پیچھے ہٹنے کو تیار۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات سے قبل نیٹو کی رکنیت کی دیرینہ خواہش چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے برلن میں امریکی سفیروں اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتوں سے قبل کہا کہ وہ مغربی سلامتی کی ضمانتوں کے بدلے نیٹو میں شمولیت کے اپنے دیرینہ عزائم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زیلنسکی نے اتوار کے روز اپنی اس تجویز کو کیف کی طرف سے دی گئی رعایت کے طور پر بیان کیا، جو برسوں تک نیٹو کی رکنیت کے لیے دباؤ ڈالنے اور اب مستقبل میں روسی حملوں کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شام میں 3 امریکی فوجیوں کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ شام میں 3 امریکی فوجیوں کو دوران گشت فائرنگ کر کے قتل کرنے والے 5 مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شامی وزارت داخلہ نے بتایا کہ وسطی شامی شہر پالمیرا میں امریکی اور شامی فوجیوں پر فائرنگ کے واقعے سے تعلق کے شبے میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز ایک حملہ آور نے امریکی اور شامی افواج کے قافلے کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں امریکی فوج کے 2 اہلکار اور 1 شہری مترجم ہلاک ہو گئے۔ حملہ آور کو موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ شامی وزارت داخلہ کے مطابق حملہ آور شامی سیکیورٹی فورسز کا رکن تھا، جس پر داعش سے ہمدردی رکھنے کا شبہ تھا۔ روس یوکرین جنگ بندی کے لیے برلن میں 5 گھنٹے طویل مذاکرات، بڑی پیش رفت متوقع۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی سے متعلق یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو تعمیری قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برلن میں ہونے والی اس ملاقات میں یوکرینی صدر زیلنسکی اور امریکی وفد کے درمیان تقریباً 5 گھنٹے تک تفصیلی بات چیت ہوئی۔ امریکی وفد میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر اور دیگر حکام بھی شامل تھے۔ ملاقات کے بعد اسٹیو وٹکوف نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ مذاکرات کے دوران اہم پیش رفت ہوئی اور امن منصوبے سمیت متعدد حساس اور اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سڈنی حملہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا بہادر شہری کو خراج تحسین، واقعہ خوفناک قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈائی بیچ پر پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کو خوفناک قرار دیتے ہوئے
حملہ آور کو روکنے والے شہری کی بہادری کو سراہا۔ وائٹ ہاؤس میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ مذہبی تہوار منانے والوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لوگ اعتماد اور فخر کے ساتھ اپنے تہوار منائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کے دوران جان پر کھیل کر حملہ آور کو قابو میں کرنے والے شخص کو قابل احترام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بہادر اقدام نے کئی قیمتی جانیں بچا لیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔